بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں کنٹریبیوٹری پیرنٹ ویزا سب کلاس 143 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبلٹی، ڈیوریشن، کاسٹ، پروسیسنگ ٹائم، اسپانسر، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، کینسلڈ ویزا، ایج، بینیفٹ، ڈاکومنٹس، کریکٹر ڈاکومنٹس، نیو بورن چلڈرن اینڈ۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے فیچرز، کاسٹ، ڈیوریشن اور پروسیسنگ ٹائم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس ویزے کے تحت آسٹریلین رہائشی یا پی آر یا نیوزی لینڈ کے رہائشی کے والدین آسٹریلیا میں مستقل طور پر رہ سکتے ہیں، لیکن اس ویزے سے پہلے آپ نے سب کلاس 173 حاصل کیا ہو یا ہولڈر ہوں۔ اس کی میعاد تا حیات ہوتی ہے اور فیس پر ہیڈ 19,750 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اس میں 75% درخواستوں کا جواب 38 ماہ میں، جبکہ 90% درخواستوں کا جواب 40 ماہ میں آ جاتا ہے۔ اب میں اس ویزے کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کا کوئی بچہ لازماً آسٹریلین رہائشی ہو، پی آر ہو یا نیوزی لینڈ کا رہائشی ہو، آپ اتنے عمر رسیدہ ہوں کہ زندگی بسر کرنے کے لیے پینشن ملتی ہو، آپ کے سارے بچوں میں سے آدھے یا سارے کے سارے بچے آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہوں سوائے دوسرے ممالکوں کے۔ اب میں آپ کو اسپانسر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کو لازماً اسپانسرڈ کیا ہو، یوزلی یہ آپ کا بچہ ہو، یعنی اسپانسر جس کی عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہو، آسٹریلین رہائشی ہو اور آسٹریلین پی آر ہو یا ایلیجبل نیوزی لینڈ کا رہائشی ہو۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 18 سال سے کم ہے تو اسپانسر ایک سے زیادہ والدین کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ ویزے کے لیے اسپانسر کے فائنینشیل اور دوسری رسپانسبلٹیز لاگو ہوں گی۔ اب میں آپ اس وجہ سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تا حیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ۔ اب میں آپ کو نیو بورن چلڈرن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ جب درخواست جمع آپ نے کی ہو اور فیصلہ آنے سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے تو آپ نے فارم 1022 جس کو ہم نوٹیفیکیشن آف چینجز ان سرکمسٹانسز کہتے ہیں مکمل کر کے بھرنا ہے۔ بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ بھی جمع کرنا ہے۔ جب ایمبیسی کو بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ ملے گا تو بچے کو بھی ویزے کی درخواست میں شامل کر لیا جائے گا، لیکن ایمبیسی بچے کی ہیلتھ کی چیکنگ کی خواہش ضرور کرے گی، اور اگر بچے کی پیدائش آسٹریلیا میں ہوئی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا اور اسی پیدائش کے وقت ہی ویزا مل جائے گا۔ اگر آپ ویزے کے لیے ایلیجبل ہیں تو ایمبیسی کو بچے کی پاسپورٹ کی کاپی لے فیصلے سے پہلے، اور نیو بورن چائلڈ کی کوئی فیس الگ سے نہیں ہوتی۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کورڈ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر
یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیبٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیبٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیبٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایپلیکنٹس کے تمام کاغذات، اوریجنل ڈاکومنٹس کی سرٹیفائیڈ کاپیاں اس وقت تک اصلی کاغذات شامل نہ کریں جب تک کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈیمانڈ نہ ہو۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازماً اصلی ہو۔ جو کاغذات کسی اور زبان میں ہیں ان کی ٹرانسلیشن کچھ ڈاکومنٹس کو حاصل کرنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام کاغذات تیار ہوں جب آپ فارم جمع کروانے یا کرنے والے ہوں تاکہ آپ کے کیس میں دیری نہ ہو جاتی۔ اب میں آپ کو ایج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کی عمر اتنی ہو کہ پینشن ملتی ہو آسٹریلیا میں۔ یاد رکھیے کہ کم از کم عمر آپ کی 65 سال سے زیادہ ہو۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جب آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر۔ اب میں آپ کو کینسلڈ ویزا کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر اس سے پہلے کسی اور ویزا پر آپ کو ریفیوز یا کینسلیشن ملی ہے تو اس ویزے کے لیے بھی آپ ایلیجبل نہیں ہوں گے اور اسٹریٹ اوے ویزا مسترد ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو کریکٹر ڈاکومنٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایمبیسی آپ سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اوورسیز پولیس سرٹیفکیٹ، مکمل فارم 80 جس کو ہم پرسنل پرٹیکولر فار اسسمنٹ کہتے ہیں، جس میں کریکٹر اسسمنٹ شامل ہوتی ہیں، فارم 1221 جس کو ہم ایڈیشنل پرسنل پرٹیکولرز انفارمیشن کہتے ہیں۔ آپ کا اسپانسر اور فیملی ممبرز جن کی عمر 16 سال یا 16 سال سے زیادہ ہوں اور ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو لازمی 7 ڈاکومنٹس جمع کرنے ہیں اور ایم پی سی کے کہنے پر انٹرویو میں شرکت۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ ہولڈر ہیں سب کلاس 173 کے، یا یہ سب کلاس 173 ایکسپائر ہونے میں 28 دن باقی ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں اور فارم 47 PT بھرنا ہے، اور اگر نہیں ہیں اس ویزے کے ہولڈر تو فارم 47 PA اپلائی کرنا ہے، اور اسپانسر نے فارم 40 بھرنا ہے۔ یہ تمام درخواستیں انگلش میں بھرنی ہیں اور اس کے ساتھ تمام ڈاکومنٹیشن اور فیس بھی بھرنی ہے، اور یہ درخواست پوسٹ یا کوریئر سروس کے ذریعے ویسٹرن آسٹریلیا میں پرتھ کے آفس میں جمع کروانی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔